آج میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں اپنے روحانی مشاہدات اور جو میرے معلومات ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں، سال کے حوالے سے اور کچھ آگے کے معاملات کے حوالے سے۔ 2019 میں نریندر مودی کے ساتھ جو معاملات پیش آئے تھے اس میں انہیں اپنے سیاسی ماحول میں، سیاسی حلقے میں کافی تصادم کا سامنا کرنا پڑا تھا اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور کئی جگہوں پہ انہیں مسابقت یعنی مقابلے کا بھی سامنا تھا اپنی پارٹی کے اندر، اپنے ارد گرد سیاسی ماحول میں۔ یہ میرا روحانی مشاہدہ ہے۔ 2021 کے شروع سے اور 2021 کے تقریباً اپریل تک کے درمیان میں سیاسی سطح پہ کچھ ایسے لوگ ان کے سامنے آنے تھے جن سے ان کو سیاسی فائدہ مل سکتا تھا، اور ان کو سیاسی پارٹی کے لیے، استحکام کے لیے بھی فائدہ مل سکتا تھا۔ اب میں ذکر کرنا چاہوں گا موجودہ یعنی 2025 کا۔ 2025 میں نریندر مودی صاحب کے لیے کچھ مواقع ہیں جن میں سفارت کاری کے معاملے میں اگر یہ جاتے ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کی مدد مل سکتی ہے، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں کچھ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ان کے جو سوچ ہے یا جو مقاصد ہیں اس کے حساب سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، کچھ ایسے لوگ جو ان کے ارد گرد موجود ہیں جو تفریحی ذہن رکھتے ہیں۔ اپریل سے لے کر تقریباً سپتمبر تک اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ کچھ سماجی سرگرمیاں یعنی سوشل سرگرمیوں میں ہوں گے، جس کی وجہ سے اپنے سیاسی معاملات پہ توجہ ان کی کم ہو سکتی ہے۔ یعنی کچھ اس طرح کے معاملات کے پرسنل معاملات ہو گئے یا سماجی معاملات ہو گئے، سوشل معاملات ہو گئے، ان میں ان کی توجہ زیادہ ہوگی اپنے سوشل سرکل پہ، اور سیاسی معاملات اور عوامی معاملات پہ ان کی توجہ کم ہو سکتی ہے اس درمیان میں۔ اور اسی درمیان میں ان کو تقریباً اگست کے بعد کئی طرف سے اپنے مخالفین کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے ہوگا۔ مئی 2026 سے جولائی کی 6 تاریخ کے درمیان میں ان کی صحت پہ بہت شدید دباؤ آنا ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہوں گے کہ جن کو اگر صحیح طریقے سے انہوں نے ٹیکل نہیں کیا تو وہ سیاسی معاملات ان کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔ کئی ایسے معاملات ہیں جو صحیح طریقے سے ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ڈرافٹ نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ یعنی کہ جو بھی ان کے نظم و نسق چلانے کے، ایڈمنسٹریشن چلانے کے جو ان کے اصول ہیں یا معاملات ہیں، اس میں مسئلے مسائل آئیں گے۔ اس کے بعد سپٹمبر میں ان پر ایک دباؤ کی کیفیت ہوگی۔ یہ میں سب روحانی مشاہدات بتا رہا ہوں، اور یہ دباؤ کی کیفیت اثر یعنی ہمارے مسلمانوں کے وقت کے حساب سے اثر یعنی کہ بعد 3 بجے کے بعد ان پر دباؤ کی کیفیت شروع ہوگی، جو رات 9 بجے تک ہوگی، جس میں ان کی طبیعت پہ ڈپریشن یا دباؤ کی کیفیت ہوگی۔ فروری 2026 سے لے کر سپتمبر 2026 کے درمیان میں ان پر بہت زیادہ دباؤ ہوگا۔ اس درمیان میں ان سے وہ فیصلے بھی ہو سکتے ہیں جس میں یہ صحیح طریقے سے معاملات کو سمجھ نہ سکیں یا ان کے پاس تک معاملات پہنچائے نہ جا سکیں، جس کی وجہ سے غلط فیصلے ہو جائیں، جس سے ان کو سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال جو ابھی کا موجودہ میں نے ذکر کیا، اس میں جون جو آ رہا ہے یعنی 2025 کا جون، اس میں ان کے دباؤ ہوگا۔ ابھی آئندہ آنے والے ایک ہفتے میں ان پر یعنی آج سے اگلے ایک ہفتے 10 دن تک ان پہ روحانی دباؤ نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ کچھ ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مفاد کے تحت ان سے جڑے ہوئے ہیں، جس سے ان پہ دباؤ آنا ہے۔ 2026 کے خصوصاً مارچ سے لے کر جولائی کے درمیان میں صحت پہ دباؤ کافی ہوگا۔ یہ میرا روحانی مشاہدہ ہے۔ اگر سفارتی معاملات میں ان کا عمل دخل ہے تو وہاں پر بھی کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، جس کا انہیں تدارک از خود کرنا ہوگا، اور جن لوگوں پر یہ بھروسہ کر رہے ہیں وہاں پر سے ان کو اچھے نتائج نہیں مل سکیں گے۔ 2024 مارچ سے لے کر اگست کے درمیان مودی صاحب کا بہتر تھا۔
اس میں ان کی طرف ریونیو کے معاملات، زمینی معاملات زیادہ تھے. ان میں سے کئی معاملات پہ انہوں نے قابو پا لیا، لیکن کئی ایسے ہیں جن میں وقتی طور سے تو بہتری آئی ہے، لیکن آگے اتنا آسان نہیں ہے. یہ معاملے دوبارہ سر اٹھائیں گے اور ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. میرا مقصد اس تمام باتوں میں یہ چیز بتانا ہے کہ کیا چیز آگے ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے، یا جو میرے علم میں ہے وہ میں نے آگے بچا دی ہے تاکہ سننے والا سمجھ سکے اور عمل کر سکے. باقی آگے کوئی بات ہوگی تو میں ضرور ذکر کروں گا، یا کوئی خاص بات ہوگی تو میں ضرور شارٹس ویڈیو میں یا ریل میں ضرور دوں گا انشاءاللہ.